بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے کہاں سے ہوگا میرے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق کے ساتھ پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور بیٹے کی صفات بھی معلوم ہو گئی، تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی یا رب العالمین میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہوگا کہ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں عرض کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العالمین کے قدرت کا نمونہ مشاہدہ کر چکے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فواکہ الصیف فی الشتاء و فواکہ الشتاء فی الصیف، گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں، دروازہ بھی بند، کسی کا آنا جانا بھی ممنوع۔ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ حضرت زکریا علیہ السلام کر چکے تھے۔ تو جب دعا قبول ہوئی پھر تعجب کیوں؟ تعجب حضرت زکریا علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ نقطہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کی تعجب حصول ولد کی کیفیت کے حوالے سے تھا کہ یا رب العالمین مجھے اس عورت سے جو ابھی میری بیوی ہے اور بوڑھی ہے، بانجھ ہے، اس سے اولاد نصیب ہوگی، اس سے آپ اولاد عطا فرمائیں گے، یا کوئی دوسری جوان عورت سے نکاح ہوگی؟ نقطہ تعجب یہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تعجب بشر تقاضوں کے اعتبار سے ان کے زبان سے ظاہر ہوئی۔ اللہ کے قدرتوں کو دیکھ کر بعض اوقات، بعض مواضع میں، بعض حالات میں ایسے الفاظ کا نکل جانا ایک فطری چیز ہے۔ یہ کوئی امر تعجب نہیں ہے، اس تعجب پر تعجب کرنا کوئی تعجب نہیں ہے۔ ساحلوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں حیوانات چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے، اللہ کے قدرتوں کے مناظر جب بندہ دیکھتا ہے تو اس وقت زبان سے
تعجب کے الفاظ کا نکلنا ایک فطری تقاضا ہے، ایک فطری چیز ہے۔ تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب غایت اشتیاق پر مبنی تھا۔ جب اللہ کی طرف سے دوبارہ بشارت ملی، اولاد ایک نعمت ہے، نور نظر ہے، دل کا ٹکڑا ہے، تو دل کو ایک اشتیاق ہوتی ہے دلی کہ اے میرے رب میرا بیٹا کیسا ہوگا، یہ تو بوڑھا ہو، بیوی بانجھ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہاں پر انا بمعنی کیفا ہے اور کیفیت بیان مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب منعقد کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 30 ابواب امام بخاری نے منعقد کی، کیفیت مقصود۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ قد بلغنی الکبر اور وامرأۃ آخر، یہ دونوں جملے حالیہ ہیں، اور لی میں جو یہ متکلم ہے وہ حال ہے، اور ظاہر ہے کہ ظاہری ولادت کے اسباب یہاں پر مفقود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، خالق الاسباب ہے۔ فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی تمہارا بڑھاپا ہوتے ہوئے تمہیں اولاد نصیب ہوگی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کو اختیار ہے، خلاف عادت امور اور افعال عجیبہ یہ اللہ کے قدرت کے مناظر ہے، اللہ کے قدرت کاملہ کے برہان اور دلیل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کذالک مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی الامر کذالک، ایسا ہی ہوگا، اور اللہ یفعل ما یشاء اس کا بیان ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، ارادہ تو اللہ کی صفت ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن اور 3 رات لوگوں سے بات نہیں کرے گا، الا رمزا مگر اشارہ سے، واذکر ربک کثیرا اور یاد کرو اپنے رب کو کثرت سے، وسبح بالعشی والابکار اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب دوبارہ خوشخبری ملی، بشارت ملی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ مقدس میں عرض کی کہ میرے لیے ایسی کوئی نشانی مقرر فرما دے جس سے مجھے پتہ چلے کہ حمل مستقر ہو چکا ہے، ٹھہر چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ خوشی کے ابتدا حمل کے ابتدا کے اساس پر ہوگی، اور نعمت خداوندی پر شکر در شکر مزید در مزید ہوتا رہے۔ شکر نعمت ہائی تو چندہ کی نعمت ہائی تو عذر تقصیرات ما چندہ کے تقصیرات ما لئن شکرتم لازیدنکم۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حمل کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن اور 3 رات
لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے قاصر ہوں گے، آپ گفتگو نہیں کر سکو گے، آپ کے بولنے کی طاقت اور قوت ختم کی جائے گی، سلب ہو جائے گی۔ البتہ اشارہ سے، ہاتھ کے اشارہ سے یا سر کے اشارہ سے آپ بات کر سکو گے، اور زبان پر بات کرنے سے آپ قاصر ہوں گے، قدرت نہیں ہوگی آپ کو تکلم پر، گفتگو پر۔ البتہ اللہ کا ذکر، تسبیح، تحلیل وہ آپ کر سکو گے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ بالعشی والابکار سے مراد اللہ کا ذکر ہے، کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اوقات نماز مراد ہے، یا اوقات نماز کی پابندی ہے، لیکن حضرت الاستاد مولانا مغفور اللہ صاحب رحمت برکاتہم العالیہ کا استاد، میرے دوسرا استاد مولانا رحیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی استاد، مولانا رسول سید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی استاد، اور دیگر اساتذہ کے استاد، جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا خان بادر مردنگی رحمہ اللہ الباری۔ اس کا قول ہے کہ ذکر متقابلین مفید للاستغراق ہوتے، دو متقابل چیزوں کا ذکر آپ کریں گے تو اس سے احاطہ مراد ہوگا، استغراق مراد ہوگا۔ صبح و شام کنایہ ہے جمیع اوقات سے، استغراق ہے اس میں، اور مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ سورہ مریم میں بھی یہ واقعہ ہے، سورہ انبیاء میں بھی دعا اور مقبولیت دعا کے حوالے سے آیات موجود ہے، اور سورہ انبیاء میں ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا زوجہ، کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا، ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ولادت کے قابل بنا دی، الا رمزا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلم پر، گفتگو پر، کلام پر آپ قدرت نہیں رکھتے، کوئی بھی ہو، تو فقہ نقطۂ نظر سے اگر آپ گفتگو پر، تکلم پر، بات چیت پر قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، تو اشارہ کلام کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس باندی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باندی مسلمان تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ یہ قائم مقام کلام ہو سکتا ہے جب کلام پر ایک بندہ کلام کی طاقت نہیں رکھتا ہو، کلام کرنا ان کے لیے متعذر ہو، مشکل ہو، ناممکن ہو، قضا فی القرطبی۔ اور فارسی میں کہتے ہیں کہ درمیان عاشق و معشوق رمز کرامن کاتبی راہم خبر دیس۔